النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعریف اللہ کی ہے. دیکھیں توحید کا موضوع ہمیں اس میں ملے گا. تعریف اللہ کی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے, روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. دیکھا آپ نے, فوراً ہی شرک اور توحید کی بات سے آغاز کیا جا رہا ہے. اب اللہ کی خلاقی, کریٹر گاڈ, کیسے بنایا اس نے تم کو. ایشو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے کریٹر گاڈ کو تو مان لیا. بڑی بڑی قومیں کہہ دیتی ہیں ان گاڈ وی ٹرسٹ. کریٹر گاڈ کو مانا. کوئی نہیں کہتا کہ عبد القادر جیلانی نے کائنات بنائی ہے, یہ کوئی نہیں کہتا. کریٹر گاڈ کو مانتے ہیں لیکن اکاؤنٹیبل کہ جو اکاؤنٹیبلٹی لے اس گاڈ کو نہیں مانتے. تو یہاں پر اللہ کی مختلف جو صفات ہیں وہ بتائی جائیں گی. تعارف اور توحید پر آنے کا, اللہ کو پہچاننے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے اللہ کے اسماء پر غور کرنا. اب اللہ کی کریشن, هو الذی خلقکم من طین, وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. دیکھیں یہ وہ مقام جہاں پہ قرآن اور سائنس متفق ہے. ثم قضى اجلا, پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے, مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی, تمہارے کھلے اور چھپے سب کا حال جانتا ہے, اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو. چنانچہ اب جو حق تمہارے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا, جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں ان کو پہنچیں گی. کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, کانوا بہ یستہزئون, تمسخر کرتے ہیں. دے میک فن آف دیز تھنگس. دیکھیے, لا یعلمون ہدایت پا لیتے ہیں, غافلون ہدایت پا لیتے ہیں, بے خبر پا لیتے ہیں. تھوڑے بہت جو پریجڈسٹ ہوتے ہیں ان کے بھی تعصب کے پردے اٹھ جاتے ہیں, وہ بھی ہدایت پا لیتے ہیں. لا علمی بھی دور ہو جاتی ہے. ایک پردہ, آئرن کرٹن جو نہیں اٹھتا, ایک کیٹیگری جو ہدایت نہیں پاتی, وہ مستہزئون ہے, پیپل ہو میک فن. تو کبھی اللہ کی شریعت کا مذاق نہ اڑائیں. مذاق میں بھی مذاق مت اڑائیں کسی شریعت کے حکم کا. ایسا نہ ہو کہ اللہ کو اتنا غصہ آئے کہ اللہ سیل کر دے. بچوں کو آپ دیکھیں, بچوں میں اتنی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. بعض دفعہ بچے معصومیت میں کوئی اتنی پیاری بات کہہ جاتے ہیں کہ بے ساختہ بڑے ہنس پڑتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں بچے, ہنسے کیوں میرے اوپر. اور اللہ کی غیرت کے بارے میں ہم نے کیا اندازہ لگایا. اللہ کی بات پہ ہنسو گے, تمسخر جان جان کے اڑاؤ گے, اللہ کی غیرت کو جوش نہ آئے گا. وہ معصوم بچہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اللہ تمہارا سب بگاڑ سکتا ہے. تو مستہزئون نہ بنے اور نہ کبھی کسی کو انکریج کریں. ڈونٹ ٹیک ریلیجن لائٹلی. اس معنوں میں خود عمل نہیں کر رہے کوئی بات نہیں, کوئی اور عمل کر رہا ہے, مذاق اڑا کے اس کا راستہ نہ روکیں. اور یہ مذاق اڑانا, یہ آپ دیکھیں اتنا بڑا امپیڈمنٹ بن جاتا ہے. کتنی ینگ لڑکیاں, کتنے ینگ لڑکے, ہو سکتا ہے دین کی بات سمجھ آ گئی, لڑکیاں جو ہیں ہو سکتا ہے حجاب کرنا چاہتی ہوں, کیوں نہیں کرتی, کہتی نہیں مام مائی فرینڈز ول میک فن آف می, میری فرینڈز تو میرا مذاق اڑائیں گی. اس مذاق کی وجہ سے عمل نہیں کرتے کہ ہم سوشل آؤٹ کاسٹ بن جائیں گے, لوگ ہم کو ڈیگریڈ کریں گے. تو یہ مذاق اڑانا سمجھ میں آنے کے باوجود دین پر عمل پر آمادہ نہیں کرتا. اور ینگ لڑکے لڑکیوں کی کیا بات, بڑی بڑی خواتین, بڑے بڑے مرد ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو اس ایک پرسیکیوشن کی وجہ سے جو کہ مذاق کی شکل میں ہوتا ہے, لوگ نہیں آتے ہدایت کے اوپر. اتنا بڑا یہ پرابلم ہے مذاق کا اڑانا. فرمایا الم یرو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ تھا. کیا ان کی ترقی تھی, کیا کچھ ان کے ہاں ایجادات ہوئی تھیں. مکناہم فی الارض, ہم نے اقتدار دیا. ما لم نمکن لکم, وہ اقتدار کو بھی تم کو ہم نے دیا بھی نہیں. اور یہ تم سے مراد خالی اہل عرب نہیں ہے, ہر زمانے کے لوگ. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کس قدر پہلے ترقی ہو چکی تھی. کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو لاسٹ کوئی کانٹیننٹ ہے,
اٹلانٹس کہا جاتا ہے شاید اس کو، کہ اتنی ترقی تھی کہ ایکسٹرا ٹیرسٹریلز کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کرتے تھے، اور برمیوڈا ٹرائنگل کے بارے میں اتنے مزے کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ابھی ایسے آلات ہیں جس سے کہ کچھ شعاعیں یا کوئی اس طرح کی ریڈیشنز نکلتی ہیں. تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے ایک زمانہ آیا تھا کہ جب ترقی بہت ہو چکی ہو. سو واٹ اگر ہسٹورینز یا آرکیولوجسٹ جو ہیں وہ اس کو دریافت نہ کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ترقی آج بس امریکہ ہی نے کی ہے، اس کی ترقی ہی سے مروب ہے نا. سمجھتے ہیں کہ جو چیز امریکہ نے یا یورپ نے نہیں کی وہ تو پہلے کبھی ہوئی نہ ہوگی. حالانکہ خود ان میں سے جو اہل علم ہیں، چاہے وہ امریکن ہو یا یورپین یا پاکستانی ہو، وہ اس بات کے لیے اپنے دماغ کو کھلا رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دنیا میں ایک دور ایسا آیا ہو جب ہمارے دور سے زیادہ اس وقت ترقی ہو چکی ہو. پیرامڈز نہیں سمجھ آتے ان کو کس طرح سے بنے، کیسے انہوں نے اتنے بھاری بھاری پتھروں کو جوڑا ہے کہ اب کاغذ نہیں اندر گھسا سکتے، پرفیکشن کے ساتھ. ایزیٹکس ہیں، انکاز ہیں، ساؤتھ امریکن جو یہ سیولائزیشنز گزر گئیں، حیران ہوتے ہیں ان کے اوپر، پتہ نہیں کیا ترقی کی تھی انہوں نے. تو ایک اشارہ ہے، بہرحال جسٹ اے پوائنٹ آف انٹرسٹ، ایکیڈیمک انٹرسٹ کی باتیں ہیں. اللہ نے بہت کچھ ان کو دیا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں. یعنی کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہ آیا، خوب پھلے پھولے. اللہ تعالیٰ کیا ترقی کے خلاف ہے؟ فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے تو ان کو ہلاک کر دیا. کیوں؟ اس لیے ہلاک کر دیا اللہ نے کہ اریگیشن سسٹم بہت اچھا تھا. کیا اس لیے اللہ ہلاک کر دیتا کہ تم نے اسکائی اسکریپر کیوں بنائے؟ کیا اللہ اس لیے ہلاک کرتا ہے کہ تم نے پینسلین کیوں دریافت کر لی؟ کیا اللہ اس لیے ہلاک کرتا ہے تم ریکنسٹرکٹیو سرجری تم نے کیوں سیکھ لی؟ نہیں، اس لیے ہلاک نہیں کرتا. اللہ کو تو ترقی اچھی لگتی ہے. اللہ نے تو علم سکھایا ہے، اس کا ایکسفولیشن اللہ کو پسند ہے. اور قرآن میں کبھی آپ بیٹھ کے اگر کر سکیں ریسرچ تو ضرور کیجئے کتنی دفعہ علم اور کتنی دفعہ کتاب کا ذکر ہے. قرآن سے بڑھ کر کتاب دوست، اسلام سے بڑھ کر علم دوست آپ کو کون ملے گا؟ اللہ تو چاہتا ہے ترقی کرو، کہ تمہارے پلمبنگ سسٹم بھی بہت اچھا ہو، میڈیسن بھی ترقی کرے، فزکس بھی اور کیمسٹری اور بایولوجی اور سب میں ترقی کرو. ترقی کی وجہ سے اللہ نے ہلاک نہیں کیا، اسکائی اسکریپر بنانے کی وجہ سے نہیں ہلاک کیا. کیوں کیا؟ بذنوبہم، گناہوں کی وجہ سے. یہ کوئی ضروری ہے کہ اگر دنیاوی ترقی ہو رہی ہے تو تم گناہوں کے اندر بھی تم جری ہو جاؤ؟ لیکن دیکھیں یہ کچھ ہے ہی قاعدہ جو دنیاوی طور پہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ رومنز ہو یا گریک، یا اپنے زمانے میں مسلمان جب نہایت ترقی یافتہ ہو چکے تھے، یا آج کے زمانے کے ترقی یافتہ اقوام. کچھ یہ ہو جاتا ہے پرابلم کہ دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی بہت ترقی کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کو بھی ڈٹ کے پھر وہ لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر سزا دے دیتا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں. ہاں، اپنے کوئی ان کے ڈیفینٹ ریزنز ہوتے ہیں، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کہیں حملہ، کوئی پلیگ. تو ہسٹورینز، آرکیولوجسٹ ہم کو مادی وجوہات بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاقی وجوہات بتاتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہلاک ہوتی ہیں بستیاں. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. کبھی جا کے پیرامڈز آپ دیکھیں نا، ہو کا عالم ہے، وحشت ہوتی ہے انسان کو وہ سب کچھ دیکھ کر. خاموش یہ کھڑے ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ پتھروں کے انسانی بنائے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا داستانیں یہ کر بول سکیں تو یہ بول کے بتائیں. اور فرعون چلا گیا تو کون مس کر رہا ہے اس کو؟ Nobody is indispensable. وہ کہتے ہیں نا کہ graveyards are full of indispensable people. ہم بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں چلی جاؤں گی تو ہائے میرے میاں کا کیا بنے گا، ہائے کون ان کو کپڑے نکال کے دے گا، کون چائے کی پیالی تھمائے گا، کون یاد دلائے گا چائے پی لیں ٹھنڈی ہو رہی ہے، ہائے میرے بچے کیسے زندہ رہیں گے. سب زندہ رہیں گے. اپنی موت کی ہم تیاری کریں. ایسا نہ ہو کہ بیٹیوں کی رخصتی کی فکر کرتے کرتے اپنی رخصتی یاد ہی نہ رہے. خود بھی اپنے لیے سامان سمیٹیں جو کہ آئندہ زندگی میں کام آنا ہے. اور کلچر کی جب بات کی جائے تو کلچر کے ساتھ عبرت بھی آنی چاہیے. کسی نے کہا نا کہ عبرت چھٹانک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے. انڈس ویلی کلچر، ہاں ہم تو سنت کے کلچر میں جوڑے ہوئے ہیں. انڈس ویلی کلچر کین بی ویری انٹرسٹنگ. ہاں آپ تحقیق کیجئے، دلچسپی کا موضوع ہے، لیکن ہمارا ایمان اس پر نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا کلچر نہیں بن سکتا. ہمارا کلچر تو سنت ہی ہے.
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اے پیغمبر، اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو سری جادو ہے. دیکھا آپ نے، یہ معجزے والا موضوع جو ہے یہ بار بار آئے گا کہ وہ تو کہتے یہ تو سری جادو ہے. یعنی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ نہیں ماننا. ایک جج جو فیصلہ کر آ گیا کہ ان دی اینڈ مجھے فیصلہ کیا کرنا ہے، تو مقدمے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، گواہیاں دیکھ کر اس پر کوئی اثر نہ ہوگا، گواہیاں سن کر اس پر کوئی اثر نہ ہوگا، اس فیصلہ بدلے گا نہیں. تو یہ بھی گواہیوں کے محتاج نہیں ہے، یہ گواہیوں کی روشنی میں حق اور باطل کو نہیں پہچانیں گے. انہوں نے تو اپنے دل کی خواہش کی روشنی میں اپنے لیے گمراہی کو پسند کر ہی لیا. کوئی ہدایت کی روشنی اب ان کی زندگی میں آ بھی جائے یہ فائدہ نہ اٹھائیں گے. بس ایک تنگ کرنے کا ایٹیٹیوڈ، فرمائشی پروگرام، امپاسبلٹیز، یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو. وقالو، اور ان کی ایک اور فرمائش، لولا انزل علیہ ملک، یہ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. یعنی کہ فرشتے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، وہ چربز نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کیوٹ بیئر باٹمڈ کریچرز ود فلیٹنگ ونگز جو ان کے لگے ہوئے ہیں، جو ہم نے سمجھ لیا ہے فرشتوں کو نعوذ باللہ. ایسے نہیں ہیں، بڑی زبردست اللہ کی مخلوق ہیں، حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. یا تو عذاب لے کر نازل ہوا کرتے تھے، اب موت کے وقت نازل ہوں گے، اور قیامت کے دن تو وہ فرشتوں کو دیکھ ہی لیں گے. تو کیا موقع ہوگا پھر عبرت حاصل کرنے کا، ہدایت نصیحت حاصل کرنے کا. اور دنیا میں اگر اللہ اتارتا بھی فرشتہ تو فرمایا، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. انہیں بتا دیا کہ فرشتہ اگر اتر آتا تو ان کو تو کبھی مہلت بھی نہ دی جاتی، اور دنیا میں فرشتہ آتا تو یہ پہچان بھی نہ پاتے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. اور لوگوں کے مذاق اڑانے سے کون متاثر ہوتے ہیں؟ سیلف کانشیس پیپل کانشیس. تو کیا چیز ہمارے کام آئے گی؟ تقوی. مت دیکھیں لوگوں کی نظر سے میں اتنی اسپیشل ہوں، میں اللہ کا ماسٹر پیس ہوں، میں اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے کیوں جج کروں؟ میں تو اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھوں گی. اللہ کو اچھی لگ رہی ہوں، جس کا دل چاہے ہنسے. اگر میں اللہ کو اچھی نہیں لگ رہی، ساری دنیا بھی میری تعریف کر رہی ہے، تو مجھے کیا فائدہ دے گی یہ چیز؟ اور رسولوں کا راستہ ہے، یہ تو منزل کا نشان ہے. اگر مذاق کبھی اڑا ہے تو اس کو بھی اللہ کی رحمت سمجھو. اللہ کی راہ میں بے عزت ہونا بہت پیارا ہے بنسبت یہ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے عزت حاصل کی جائے. پیچھے پڑ چکے ہیں نا ہم کہ کافروں کے پاس کیا عزت کی تلاش میں جاتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں بے عزت ہونا بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. کسی نے کہا نا کہ اللہ کے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دے تو دیکھنا. تو دیکھو تو کیا ہوا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. نظری عبرن، میری نظر عبرت کی نظر ہونی چاہیے. یہ مت دیکھو کیا چھوڑ گئے، یہ میوزیمز کو دیکھ دیکھ کے امپریس مت ہو. یہ دیکھو کہ کیسے محروم خالی ہاتھ چلے گئے. اتنے ریسورسز اللہ نے دیے تھے، کچھ بھی نہ لے کر گئے، خالی ہاتھ چلے گئے دنیا سے. قل، ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. دیکھیے اب یہ اللہ کی صفت، ابھی کریٹر گاڈ کی ہم نے بات کی تھی، اب اونر گاڈ کس کا ہے. قل للہ، کہ یہ اللہ کا ہے. اور یہاں انسانوں نے دھوکہ کھایا، کہا میری حکومت، میرا ملک، میرا جسم، میرے بچے، میرے کپڑے، میری مرضی. ایک دفعہ تم کہہ دو جس کی اونرشپ ہے اس کو دے دو، امانت والے کے حوالے کر دو، تم خود ہلکے ہو جاؤ گے. کسی اور کی چیز ہوتی ہے انسان اس سے اس طرح اٹیچ نہیں ہوتا جیسے اپنی چیز سے ہوتا ہے. اللہ نے ہلکا کیا ہے ہم کو الحمدللہ کہ تمہارے پاس تھوڑی دیر استعمال کی چیز ہے، اللہ کا ہے سب کچھ. اب یہ اللہ کی اونرشپ ماننے پہ بہت سے لوگ تیار نہیں.
کہتے ہیں I'll think for myself. نہیں, ہم اپنے لیے کیوں سوچیں جب اللہ نے مجھ کو شریعت دے دی. ہاں, think for yourself کہاں کہ شریعت کو امپلیمنٹ کیسے کروں. یہ مت سوچو کہ اللہ کی شریعت سے بھاگ نکلنے کے طریقے کیا ہیں. اور جو اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ مانے گا, کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے تو رحمت اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ کو تو رحمت کرنا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ منتظر نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں تو پکڑ کے سزا دے ہم کو. اللہ منتظر ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ فوراً ہمیں بخش دے. وہ تو تیار ہے اپنی رحمت کے ساتھ. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. بات ساری یہ ہے, لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے. مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. یعنی کہ اپنی ہلاکت یا اپنے آپ کو بچانا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ درس دینے والوں کی. بتاتے ہی ایسے کہ میں اچھا ہی نہیں لگا. جی نہیں, ابھی قوموں کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں, پیچھے آیا. کوئی قوم کبھی اس لیے ہلاک نہیں ہوئی کہ بتانے والوں نے بتانے کا حق نہیں ادا کیا. نیور. قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ سننے والوں نے سننے کا حق نہیں ادا کیا. اپنے آپ کو بچانے کی ذمہ داری آپ کے اپنے اوپر ہے, میرے اپنے اوپر ہے. میں کسی اور پہ ذمہ داری نہیں ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر سکتی. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں. کہو مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں, اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک اگر کرتا ہے تو کرے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. اب اللہ اگر ایک حکم دے رہا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, فرما بردار, تم مشرک مت ہو, تو اللہ تو ڈویبل چیزوں کا حکم دیتا ہے نا. کیوں اللہ ہمیں امپاسبل حکم کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ہمیں پاسبل حکم کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رحیم ہے. ابھی تو کہا ہے اس نے کہ رحمت اس نے لکھ لی اپنے اوپر. بہت آسان, بڑی پریکٹیکل شریعت ہے. سچی بات یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ مشکل میں ڈالتے ہیں. مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرتے ہیں اور خلاؤں کے اندر چلے جاتے ہیں اور اتنی مشکل چیزیں مشکل کام کرتے ہیں. سانپ بچھوؤں کے ساتھ پنجروں کے اندر بند ہوتے ہیں, ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں اپنی خواہش کی وجہ سے. دل چاہ رہا ہوتا ہے اس لیے. ہوا میں قلابازیاں کھا لیتے ہیں. شریعت نے تو یہ کوئی چیز ہم پہ فرض نہیں کری. خواہش زیادہ مشکل کام کراتی ہے شریعت کے مقابلے میں. تو اپنی خواہش کی وجہ سے تم جب امپاسبل کو پاسبل کر لیتے ہو تو شریعت کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پریکٹیکل نہیں ہے؟ کوئی کرے نہ کرے تو ماحول کے محتاج مت بنو. ایک آدمی بھی کام کر سکتا ہے, سنگل پرسن, وہ بھی اپنے آپ پر شریعت کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد میں خطاب ہے کہ آپ مشرک مت بنیے گا. کوئی چانس نہیں تھا کہ آپ شرک کرتے. یعنی کہ آپ کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ماحول تمہیں کافر مشرک نہ بنائے. قل, اے نبی کہہ دیجئے, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھ کو سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر تو اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے, اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم, اے اللہ, لا مانع لما اعطیت, کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ جس کو تو عطا کرے, کوئی ایبسلیوٹ ہے. ولا معطی لما منعت, اور اللہ تو جس کے لیے روک دے کوئی دینے والا نہیں ہے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور کسی حیثیت والے کی کوشش تیری کوشش کے مقابلے میں کوئی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. کبھی نہ سوچیں کہ اچھا خاصا میری بیٹی کا رشتہ آ رہا تھا, انہوں نے راستہ مار لیا. اس کو نوکری مل رہی تھی, انہوں نے نہیں دی.
یہ ہونے والا تھا انہوں نے کر لیا. اگر ہم اس طرح لوگوں کو اپنی قسمت کا مالک، اپنے برے بھلے کا مالک سمجھتے ہیں، تو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ مجھ کو خوشی یا غم دے سکتا ہے، پھر ہم اسے توقعات رکھتے ہیں، پھر ہم اسے ڈرتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بعض دفعہ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو جذباتی طور پہ بھی ہم اپسیٹ کر لیتے ہیں. پرسکون رکھنے کا طریقہ، شرک سے بچنے کا طریقہ، توقعات اللہ سے. تقدیر کا مالک اللہ ہے. لوگ کچھ نہیں دے سکتے، فقیر کیا دیں گے، کچھ نہیں لے سکتے. اللہ کا فیصلہ راضی برضائے رب، یہ انسان کو پرسکون کرنے والی چیز ہے. تعلقات بھی بہت اچھے رہیں گے، بلیم گیم ہم نہیں کھیلیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی مینٹلی پیسفل رہیں گے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. وَمَن بَلَغَ، جس تک پہنچا سکوں پہنچا دوں. دعا کریں اللہ مجھ کو اس کام کے لیے چن لے، اللہ مجھ کو یہ آنر دے دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ جاب دے دے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم لوگ یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دیتا. یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ نیور فیئر ٹو بی دی آڈ ون آؤٹ، ڈرنا نہیں. آڈ ون آؤٹ بن سکتے ہو، بنو، حق کے لیے بنو. بہت سی چیزوں کے اندر ہم کو ڈفرینٹ ہونے کا شوق ہوتا ہے. لباس وہ پہنوں جو کسی نے نہ پہنا ہو، پرنٹ وہ پہنوں جو کسی نے نہ پہنا ہو، ڈگری ایسی ہو جو کسی کے پاس نہ ہو. تو ہر چیز میں ڈفرینٹ ہونا چاہتے ہو، یہاں کیوں ڈر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں. فالوور بننے پہ کیوں راضی ہو؟ لیڈر کیوں نہیں بنتے؟ کس لیے کانفیڈنس ہے؟ اور جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس یوتھ ہو، جس کے پاس ایجوکیشن ہو، جس کے پاس ڈگریز ہوں، یہ تمام چیزیں تو کانفیڈنس دیتی ہیں. تو پڑھ لکھ کر تم نے کانفیڈنس حاصل نہیں کیا، ابھی بھی ڈرتے ہو لوگوں سے، پیپل کانشیس ہو، فالوور ہی بن کے زندگی گزار دو گے کیا؟ نہیں، لیڈر بنو. لیڈر تھنک آؤٹ آف دا باکس. سب لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں، تم مت کہو غلط بات. بی کانفیڈنٹ انف، ہیو کانفیڈنس ان یور سیلف اینڈ ان یور رب، ان یور لارڈ. اللہ پہ اعتماد ہو. قل، کہہ دو، انما ہوا الہ واحد. اتنی پیاری بات کہہ دو، میں تو ہرگز اس کی شہادت نہیں دے سکتا. کہو خدا تو بس وہی ایک ہے، وہی ایک ہے، اور اس شرک سے میں قطعی بیزار ہوں جس میں کہ تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. اللہ پر جھوٹا بہتان یعنی کہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یا کہے کہ اللہ نے مجھ کو یہ بات بتا دی، یا یہ کہے کہ ہاں فلاں کام میں اتنا ثواب اللہ نے لکھ دیا، حالانکہ اللہ نے ہمیں رسول کے ذریعے نہیں بتایا کہ فلاں کام میں ثواب ہے. تو خود ساختہ عبادات کے طریقے گھڑنا، خود ہی ثواب کسی چیز کے اندر کہہ دینا، یہ سب باتیں بھی افتراء علی اللہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح جھوٹے خواب بھی افتراء علی اللہ بن سکتے ہیں. جھوٹے خواب نہیں کہنے چاہیے. یا کوئی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اس کے سوا وہ کوئی اور فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے. فرمائے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے یہ اپنے اوپر جھوٹ گھڑ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن ہم کانشیس ہوں گے، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ہوں گے اور اپنی پرسنالٹی کے ساتھ ہوں گے. تو سوچ لیں کس طرح کی شخصیت لے کر، کیا کردار لے کر اللہ سے ملنا چاہتی ہیں، تو وہی خوبیاں بھی پیدا کریں. یہ عادتوں کے جال میں جو اپنے آپ کو ہم باندھتے ہیں، یہ عادتیں مرنے کے بعد وینش نہیں ہو جائیں گی، ڈس اپیئر نہیں ہو جائیں گی. اسی پرسنالٹی، انہی ہیبٹس کے ساتھ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے اللہ کے آگے بھی جھوٹ بولیں گے. اللہ بچائے ہمیں اس جھوٹ کی لعنت سے.
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ